کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے ان سب کو اللہ نے بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے اور بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اور اللہ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز سبب کے تحت چلائی ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام تو ایسا چلایا ہے کہ ہر چیز سبب کے تحت ہے، لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت اتنی بڑی، اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، اپنی طاقت سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لا محدود، لا زوال، اور اللہ کے خزانے بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرنے پر آتے ہیں تو چاہے سبب کے تحت کر لیں، اللہ کرنے پر آتے ہیں چاہے بغیر سبب کے کر دیں، اللہ کرنے پر آتے ہیں چاہے سبب کے خلاف کر کے دکھا دیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس ساری کائنات کے اندر مرکزی حیثیت دی ہے۔ یہ انسان، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ انسان، اس کے لیے سارا نظام چلایا گیا ہے۔ یہ انسان یہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اس انسان کے ارد گرد چلایا اور پھیلایا ہے، اور یوں واضح کر دیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ انسان بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سارے نظام کو بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ساری کائنات کے نظام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ انسان کا بننا بہت ضروری ہے۔ اس انسان کے بننے کے لیے یہ بنا ہوا انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری محنت، اپنی ساری کوشش، اپنی ساری قوت اس پر خرچ کی کہ انسان بن جائے۔ انسان کا بنا ہوا بہت ضروری ہے۔ انسان کا بننا کیا ہے؟ فرمائے کہ یہ انسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ قوت رکھی ہے، یہ تمام مخلوقات کے اندر افضل ہے، تمام مخلوقات کے اندر اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ اس کا رتبہ، اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں بیان کر دی کلام پاک میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں روح پھونکی اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ بتانے کے لیے کہ انسان، یہ آدم علیہ السلام، اس کی نسل، اس کی اولاد کتنا اونچا مقام رکھتی ہے۔ یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی بات فرما دی، کلام پاک میں فرما دی، اس کا مفہوم ہے اگر یہ انسان، اس کے اندر وہ انسانی کمالات ضائع ہو جائیں، وہ انسانی صفات یہ انسان کھو دے، ظاہر میں تو انسان ہے، شکل و صورت میں تو انسان ہے، اس کا ڈھانچہ تو انسان کا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات فرمائی اس کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اتنا بگڑ گیا یہ انسان، پھر یہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ کہاں اتنا اونچا مقام، کہاں اتنا افضل اور اعلیٰ
اور کہاں یہ گر گیا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ انسان کا بننا بہت ضروری ہے۔ جب بنا ہوا انسان ہوتا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے اللہ نے سامان، چیزیں، اسباب یہ مقرر نہیں کیے، بلکہ اللہ نے انسان کو اعمال دیے۔ یہ براہ راست ان اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اور اللہ کے خزانوں سے یہ فائدہ اٹھائے براہ راست۔ کیوں؟ یہ بنا ہوا انسان ہے، اس کے لیے اعمال دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں اپنی امت کے سامنے یہی بات رکھی، ایمان اور اعمال یہ وہ دو خزانے ہیں، یہ وہ دو دولتیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ انسان اللہ سے براہ راست فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایمان یہ اتنا بڑا خزانہ، یہ اتنی اہم دولت ہے۔ یہ انسان اس ایمان کے بدولت اپنی للہیت کی وجہ سے یہ صرف یہ نہیں کہ نفس اور شیطان کو مغلوب کر سکتا ہے، بلکہ یہ ایمان کی بدولت للہیت کی وجہ سے یہ تمام مخلوقات پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے پاس وہ خزانہ ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس میں لا پہلے ہے، انکار پہلے ہے، نفی پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ اتنی محنت کی جائے، یہ انسان اپنے اوپر اتنی کوشش کرے اور اتنی محنت کرے کہ انسان اس کا دل اللہ کے غیر سے بالکل فارغ ہو جائے۔ انسان کا دل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے انسان کے سینے کے اندر، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑا ہوا ہے تو سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا یہ انسان کا دل ہے۔ یہ دل بن جائے، انسان بنا ہوا ہے، دل بگڑ گیا یہ انسان بھی بگڑ گیا۔ دل کا بننا کیا ہے؟ یہ انسانی دل، یہ دل یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ اس دل کو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے، اور آتا ہے یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا۔ مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ یعنی دل پر اتنی محنت کی جائے، یہ دل پاک اور صاف ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا یقین، اس کی محبت، اس کا تعلق اس دل سے نکل جائے۔ سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ وقت ہر نبی کا اس پر استعمال ہوا، اس پر خرچ ہوا کہ انسانوں کے دلوں سے اللہ کے علاوہ کا یقین نکل جائے۔ یہ اللہ کے علاوہ کا جو یقین ہے، مال سے زندگی بنتی ہے، یہ غلط یقین ہے، یہ فاسد یقین ہے۔ مال والوں سے زندگی بنتی ہے، یہ غلط یقین ہے، یہ فاسد یقین ہے۔ نقشوں سے، چیزوں سے کام بنتا ہے، یہ غلط یقین ہے، یہ فاسد یقین ہے۔ منصب سے، عہدے سے، منصب والوں سے، عہدے والوں سے عزت ملتی ہے، یہ غلط یقین ہے، یہ فاسد یقین ہے۔ سب سے زیادہ محنت ہوئی اس پر کہ انسانوں کے دلوں سے یہ فاسد اور غلط یقین نکل جائے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال، زیادہ وقت
مکہ مکرمہ میں گزرا اور تقریباً سارے احکامات یہ مدینہ منورہ میں آئے۔ مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں پہلے کلمہ تھا، اس کے بعد نماز تھی۔ یہ اعمال، کلمہ، نماز، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے سے انسان براہ راست اللہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لیا، اپنی ایمان کی سطح اتنی بلند کر لی، اب یہ انسان یہ اللہ سے ایسا لو لگائے گا، ایسا تعلق جوڑے گا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ کے ما سوا سے بالکل فارغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، بھاگو، رخ ہو صرف اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں ہو، اللہ کے غیر کی طرف نہیں، صرف اور صرف اللہ کی طرف۔ جس دل میں صرف اللہ ہوتے ہیں، جس دل میں صرف اللہ کا قرب اور تعلق ہوتا ہے، یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے خوف ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ۔ اس لیے پریشان رہے گا کہ اس کی توقعات اللہ کے علاوہ سے ہے۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے اندر اطمینان کو ڈال سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں کامیابی پر لا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام پورا نہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں، اور اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں، اور اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں، اور اللہ کے ٹھکانے کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ کی نجات کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ہاں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے آدمی جو نظر آئے، جو اسباب ہیں، جو شکلیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے۔ اب اللہ تو نظر نہیں آتے، اللہ تو غیب میں ہے، اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، فطرت رکھی اللہ نے۔ ایمان کیا ہے؟ اتنی اللہ پر محنت کی جائے، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے کہ جو غیب کے اندر ہے وہ اس کا مشاہدہ بن جائے، اس کو نظر آنے لگے۔ فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو جیسے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تمہارے لیے مشکل ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی بھی نہیں ہے۔ یہ کیفیت تو بنا ہی لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، یہاں تک کہ
میرے کیا جذبات ہیں، میرے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں، دل پر کیا گزر رہی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ ہر چیز اللہ جانتے ہیں۔ ہاں، مشاہدے کا یقین، جو نظر آئے اسی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ ایک کتا ہے، اگر اس کے سامنے روٹی رکھی جائے تو وہ کتا بھاگتا ہوا آتا ہے، دم ہلاتا ہوا۔ اگر پتھر اٹھا کر اس کے سامنے اس کو مارنے کی ایک صورت بنا دی جائے تو کتا بھاگ جاتا ہے۔ کیا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کیا کچھ ہوں، کیسے کیوں نہ ہوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے اندر اور کھود رہے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے زمانے کے اندر جو اس طرح سے جنگ کی آداب تھے، اور آدمی جب اس کے اندر ایک خندق بناتا اور پھر خندق کو اتنا وسیع کرتا تو دشمن پھر اس کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام فاقے کی حالت ہے، اتنے فاقے کے اندر ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی، دیکھیں یہ میں نے پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی، میں نے تو 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی سردی تھی کہ میں نے بیوی سے ادھار چادر لی، اور وہ چادر بھی پوری نہیں تھی، اس بیوی کی ادھار چادر سے میں اپنے آپ کو سردی سے بچاتا رہا۔ کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آ گئی، ایسی چٹان آ گئی وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھدار لیا، کھدال سے جو زور سے مارا اس چٹان کو، ایک چنگاری اڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، دیکھو یمن فتح ہو گیا۔ پھر دوسری کھدال ماری، پھر چنگاری اڑی، پھر فرمایا دیکھو کسرا بھی فتح ہو گیا۔ پھر تیسری مار کر فرمایا کیسر بھی فتح ہو گیا۔ صحابہ کرام فاقے سے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور ڈھانکنے کے لیے پوری چادر بھی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے، ظاہر کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ اتنا دل میں اطمینان آ گیا، ہاں یمن بھی فتح ہو گیا، کسرا بھی، کیسر بھی۔ منافقین کہنے لگے پیٹ پہ تو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یمن بھی فتح ہو گیا، کسرا بھی، کیسر بھی۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن بغیر دیکھے ہمیں یقین آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، تو گھر تشریف لائے اور ان کی بیوہ کو تسلی دینے لگے اور فرمانے لگے کہ دیکھو میں جعفر، ان کے 2 بازو کاٹ دیے گئے تھے جنگ میں، اللہ نے بازو بھی دے دیے، پر بھی دے دیے، اور میں جعفر کو ان پروں سے جنت میں اڑتا ہوا دیکھ رہا۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر تم چاہو تمہیں بھی جعفر کو جنت میں اڑتا ہوا دکھا دوں۔ تو عبداللہ ابن جعفر کہنے لگے میری والدہ نے منع کر دیا، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اتنا یقین ہو گیا جیسے میں دیکھ رہی ہوں، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن جعفر نے اپنی ماں سے کہا آپ نے کیوں منع کیا؟ جب حضور نے فرمایا تمہیں بھی دکھا دوں، اگر آپ منع نہ کرتی
اور آپ حضور کی یہ بات مان لیتی ہیں، آپ صرف میرے والد کو نہ دیکھتی، آپ جنت کو بھی دیکھ لیتی۔ تو عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں جواب یہ دیا میری ماں نے کہ دیکھو حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اتنا یقین آ گیا اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی اتنا یقین نہ ہوتا جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ غیب کا یقین اتنا آ گیا۔ صحابی سے پوچھا تم نے صبح کیسے کی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل کیا دلیل ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا یہ حال بن گیا ہے میں دن کے وقت روزے کی حالت میں ہوتا ہوں اور رات کو میں قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں اللہ کے سامنے قیام کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا اے اللہ کے رسول میرا یہ حال بن گیا ہے میں جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان کی سطح وہ ہو گئی تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ غیب کا نظام اپنے ایمان کو ایسا بنایا تھا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت اپنے اندر بٹھا دی، صرف زبانی کلمہ نہیں تھا بلکہ دل کی آواز تھی۔ اور اللہ کا مطالبہ ہم سب سے یہ ہے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے، صحابہ جیسے ایمان لائے تھے، غیب کا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بدر کے مقام سے گزر رہا تھا، عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پھر میں نے دیکھا ایک دوسرا ہے اس کے ہاتھ میں گرز ہے، بہت بھاری ہتھوڑا۔ جو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اس نے مجھے آواز دی اے عبداللہ العطش العطش، پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، اتنے میں جو دوسرا تھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھوڑا تھا اس نے زور سے اس کو مارا اور وہ شخص جو مجھے پکار رہا تھا وہ زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا پھر واپس آیا، وہ زمین سے پھر نکلا اور پھر وہ شخص مجھے بلا کر کہنے لگا پیاس پیاس۔ پھر میں نے دیکھا جس کے ہاتھ میں گرز تھا اس نے زور سے اس کو مارا، پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کئی مرتبہ میری آنکھوں کے سامنے یہ موقع آیا، اس کو میں نے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھا منظر۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ تم نے برزخ دیکھ لیا، تم نے ابو جہل کو دیکھا، اور یہ ابو جہل تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور دوسرا جو تم نے دیکھا وہ فرشتہ تھا، اور وہ فرشتہ ابو جہل پر وہ ہتھوڑا مار رہا تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اور تا قیامت حشر تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ یہ غیب کا نظام اتنی محنت کی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا، یقین بنایا تھا اپنا۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب عہدے سے عزت نہیں ملتی،
عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اب محنت ایسی ہوئی، صحابہ کرام ساری دنیا سے، دنیا کے نقشوں سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا والوں سے ان کی نگاہ ہٹ گئی، ایک اللہ پر آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو صرف دنیا کے اندر، جو آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا، دنیا کے اندر ایسی حکومت عطا فرمائی، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شمال کے اندر سارا ترکستان، جنوب کے اندر سارا افریقہ، مغرب کے اندر سارا مراکش، اندلس، اسپین اور مشرق کے اندر سارا مکران، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں ان کی رعایا میں داخل ہو گیا۔ اور صرف یہ نہیں، 12 مربع میل علاقہ روزانہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ اور مورخین کہتے ہیں اگر صرف 50 سال تک یہ رفتار رہتی، اس زمین کے اوپر صرف اسلام ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا تھا۔ فرق کیا آ گیا؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ہمارا یقین مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب اس پر آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ اس دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ کافر، یہ غیر مسلم میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ سمندر کی لہر آتی ہے، اس کی جو جھاگ ہوتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، جھاگ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی دور جاتی ہے، کبھی واپس لوٹ کر آتی ہے۔ فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور اسلام کی قوت دلوں سے نکل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے یہ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ آدمی جو گناہ کرتا ہے اور آدمی اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یقین بگڑ گیا، یقین ظاہر پر آ گیا، ظاہری نقشے پر دنیا پر یقین آ گیا۔ مال سے زندگی بنتی ہے، مال کے پیچھے، عہدے منصب سے عزت ملتی ہے، عہدے منصب کے پیچھے، نقشوں سے کام بنتا ہے، نقشوں کے پیچھے۔ یقین جب ہوگا اللہ کرتے ہیں اور عزت اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ بناتے ہیں، اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے۔
اور اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، اگر سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ سارے جمع ہو جائیں، نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ پھر فرمایا تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے۔ پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا۔ فرمایا مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، ہمارا پالن ہار صرف اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، ہمارا حاجت روا صرف اللہ ہے، ہمارا سننے والا صرف اللہ ہے، ہماری ضروریات کوئی پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سوال ہے اللہ کا ہم سب سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہماری ضروریات کے لیے، ہماری مشکلات کو آسان کرنے کے لیے کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ ہاں، اللہ نے ہمیں اس کے لیے اعمال دیے ہیں، اپنے احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے احکامات دو قسم کے ہیں، کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں۔ کرنے والے کام کرنے کے ہیں جن سے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، بچو، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کام مت کرو، اسے بچنا ہے۔ آدم علیہ السلام، اماں حوا کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ ابلیس، شیطان جاتے جاتے بھی وسوسہ آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال گیا، جس سے منع کیا ہے ضرور کرنا، اور کیا بتایا؟ اگر جس سے منع کیا کرو گے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ الٹی اس نے جو ہے یہ بات سجھا دی، بالکل مخالف۔ نہ کرنے والے کام یہ کرنے والے کام سے زیادہ مشکل ہیں۔ کیوں مشکل ہیں؟ انسان کے ساتھ اللہ نے نفس لگایا ہوا ہے، شیطان کو آزاد چھوڑ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے پہلو میں تمہارا عظیم دشمن ہے نفس، اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ نفس یہ تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے، شیطان آخری لمحے تک بھی ہار نہیں مانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، سانس اکھڑ رہا ہے، ذرا غشی ہوئی، فرمانے لگے ابھی نہیں۔ کچھ ہوش آیا، بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا بات تھی؟ آپ فرما رہے تھے ابھی نہیں۔ فرمانے لگے شیطان میرے سامنے آیا اور کہنے لگا احمد بچ گئے۔ میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک روح بدن میں باقی ہے تم سے اطمینان نہیں۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ابھارتا ہے۔ نفس کی مخالفت کرنا بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ آدمی کرنے والے کام کرے، لیکن نہ کرنے والے کام کے لیے تو ایمان، کرنے والی نیکیاں کیا ہیں اس کے لیے بعض اوقات تو ایمان بھی شرط نہیں۔ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا نیکی ہے، اس کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، راستہ بتا دیا، ایمان والا بھی کر سکتا ہے، بغیر ایمان والا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن گناہ ہے، کر سکتا ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے،
کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کر سکتا ہے لیکن یہ رک جاتا ہے۔ کیا چیز اس کو روکے گی؟ اس کا ایمان اس کو روکے گا، اس کا اللہ کے ساتھ دھیان روکے گا۔ یہ خیال اللہ فرماتے ہیں نفس کو کون روکے گا؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اس کا خوف ہوگا مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، مجھے جواب دینا ہے، وہی اپنی نفسانی خواہشات سے رکے گا، ورنہ کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکتا ہے۔ اس لیے ایمان سب سے پہلے، پھر اعمال بھی ضروری ہیں۔ اللہ سے لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاجت ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، کوئی تکلیف پہنچتی، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ سے دعا مانگتے، آندھی تیز ہو جاتی، سورج گرہن ہو جاتا، فوراً مسجد میں آتے، نماز پڑھتے۔ نماز کی طرف متوجہ ہو جانا، نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ بدر کی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا گیا العریش، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر کیسی دعا مانگی؟ اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے پھر تا قیامت تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، بلکہ فرمائے عبادت کیا ہے؟ یہ دعا ہی ہے۔ اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا والا بنا گئے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے یہ ایسی عبادت ہے، یہ انسان اللہ سے ایسا لو لگائے، اتنا تعلق جوڑے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے ظاہر کے خلاف ہو جائے۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور آغا خان لیبارٹری سے رپورٹ لے کر آئی کہ اس کے پیٹ میں زخم، آغا خان ہسپتال میں اس کا آپریشن ہوا، لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا اور اس میں جواب آیا یہ تو کینسر ہے، سارکوما ہے۔ وہ عورت رپورٹ لے کر آ گئی کہ یہ نامکمل نکلا ہے اور میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ کہ جہاں پہلے آپریشن کروایا وہیں کرواؤ، کہ وہ بہت مہنگا ہے، کسی نے آپ کا پتہ بتایا ہے، سستے میں کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا کر لیں گے۔ آپریشن کر لیا، اسی آغا خان لیبارٹری میں بھیج کر رپورٹ آئی کچھ دنوں کے بعد، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور پہلا اسپیسیمن، پہلا نسخہ وہ بھی ہم نے سنبھال کے رکھا، اس کو بھی دیکھا۔ پہلے نسخے میں تو ہے کینسر، سارکوما، یہ جو آیا ہے اسپیسیمن، اس میں کوئی کینسر کے ذرات نہیں ہیں۔ ہم نے جو پہلا نشان ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھا، ذرہ اس کا دیکھ لیا، کوئی کینسر کا نشان نہیں، کوئی ذرہ نہیں۔ میں نے اس عورت سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ اس عورت نے کہا میں نے صرف دعا مانگی، میں نے اللہ سے یہ مانگا اے اللہ میرے 4 بچے ہیں، چھوٹے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں مجھے اتنی مہلت مل جائے، مجھے اتنی زندگی مل جائے، میں ان بچوں کی تربیت کروں گی، میں ان کو دیندار بناؤں گی، میں ان کو آپ کا فرما بردار تابع دار بناؤں گی، مجھے اتنی مہلت دی جائے۔ میں نے بس یہ مانگا۔ تو میں نے اس عورت سے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور یہ جو دوسرا آپریشن کیا اس میں تو کوئی کینسر کے ذرات ہی نہیں ہیں۔ یہ دعا بہت عجیب ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، خزانہ دیا ہے، لیکن دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ غافل دل سے دعا جو مانگے قبول نہیں ہوتی، دل تو کہیں اور ہے اور زبان کوئی اور کچھ اور کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، یہ دل اللہ کے غیر سے خالی ہو اور پھر اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرماتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کی اطاعت فرما برداری سے ہوتا ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں گے، جن سے کہا ہے رک جاؤ اس سے رک جائیں گے، اور اس سے اللہ کا قرب اور تعلق مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اب یہ جو بیعت ہے، یہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے، مردوں سے لی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، مستورات سے لی ہے پردے میں یمنی چادر کو بچھا کر پھیلا کر، گھر کے اندر ایک کنارہ ایک کونا چادر کا باہر رکھا، مستورات پردے میں، اور ان سے بیعت لی۔ کس بات پہ بیعت لی؟ مختلف عنوانات۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ مختلف عنوانات پر بیعت۔ ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے بیعت ہونا، لیکن سنت ہے، اور بیعت ہونے کے بعد آدمی مربوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اعمال کا اہتمام ہو جاتا ہے، سوچتا ہے ہاں مجھے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بیعت ہونے کے بعد آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بیعت ہونے کے بعد میرا سب سے بڑا وظیفہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا ان سے آپ کس بات پر بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی نافرمانی والی زندگی چھڑوا کر اللہ کی اطاعت فرما برداری والی زندگی پر لے کر آتا ہوں۔ مقصد یہی ہے۔ یہ بیعت کا عنوان کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پانا ہے، جیسے آج محنت ہو رہی ہے چیزوں کو پانے کی۔ ایاز محمود مشہور ان کے قصے ہیں۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا۔ وزیروں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کا جھکاؤ اس غلام کی طرف ہے، یہ تو غلام ہے، کیا وجہ ہے؟ تو محمود بادشاہ نے کہا ابھی میں تم کو بتاتا ہوں کس وجہ سے میرا جھکاؤ اس کی طرف ہے۔ اس نے اعلان کیا، سارا خزانہ بکھیر کے رکھ دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اس کی ہے۔ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، قیمتی پتھر ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، جو جس پر ہاتھ رکھے اس کی ہے۔ سب لوگ بھاگے دوڑے، جس کے جو ہاتھ آ گیا۔ ایاز خاموش کھڑا تھا۔ محمود نے سب کے سامنے پوچھا ایاز تم کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھو گے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اعلان میرے لیے بھی ہے، ہاں تمہارے لیے بھی، کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ میرا، ہاں جس پر تم ہاتھ رکھو تمہارا ہے۔ ایاز آگے آیا، بہت ہی اہتمام سے، احترام سے، ادب سے اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ محمود کے کاندھے پر رکھ دیا۔ سارے وزیر ہنسنے لگے، کیا بے وقوف آدمی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، سب سے عقل مند تو یہ نکلا کہ بادشاہ اس کا ہے تو ساری بادشاہت اس کی ہے، پھر اس کو کس بات کا غم ہے۔ اللہ مل گئے، سارے اللہ کے خزانے پھر ہمارے لیے ہیں۔ اگر اللہ نہ ملے، مال مل گیا، چیزیں مل گئیں، نقشے مل گئے، عہدہ مل گیا، کچھ نہ ملا کہ اللہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزیں مل گئیں،
اللہ کے علاوہ زندگی گزاریں گے، اللہ کے علاوہ زندگی پریشانی والی ہوگی، زندگی مصیبت والی ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی، ہوگا سب کچھ، ظاہری نقشے سب کچھ ہوں گے، اللہ نہیں ہوگا، زندگی کبھی بھی کامیابی والی ہو نہیں سکتی، دلوں میں کبھی اطمینان آ نہیں سکتا۔ اس لیے جیسے اور اعمال یہ ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہ بیت بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ بیت کر کے کیا کرنا ہے؟ مستورات کے لیے کوئی بہت زیادہ وظائف نہیں ہے، 5 وقت کی نماز اول وقت میں، جیسے ہی وقت داخل ہو جائے اول وقت میں نماز پڑھیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کم سے کم 1 پارہ، ورنہ کچھ نہیں تو 1 رکوع روزانہ تلاوت کرنا، اور قرآن پاک کا سال میں 2 دفعہ ختم کرنا، یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے۔ پھر صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا اہتمام ہو۔ مسنون تسبیحات ہیں، سوئم کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، کم سے کم 1 تسبیح صبح کو، 1 تسبیح شام کو۔ پھر مستورات کے لیے کیا ہے؟ جو مستورات گھر کا کام کرتی ہیں، گھر خانہ داری، شوہر کی خدمت، اولاد کی تربیت، یہ بھی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جن پر ایسے ہی ان کو انعام مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایسے ہی اجر مل رہا ہے جیسے نماز پڑھتے ہوئے اجر ملتا ہے۔ کیا ہے؟ شوہر کی خدمت، اولاد کی تربیت، ضرورت سے باہر جانا ہے، ضرورت پڑ گئی اجازت لے کے جائیں، پردے کی حالت میں جائیں، جتنی اجازت ملی ہے جتنی دیر کی اتنی دیر کے لیے جائیں، جلدی سے واپس گھر میں آ جائیں، اور گھر میں آ کر ایسی فضا بنائیں گھر کے اندر کہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لیں۔ اب یہ جو یہ پیلے رنگ کی جو رسی ہے، جو مستورات بیت ہونا چاہتی ہیں، ان پیلی رسی کو تھام لیں، ہاتھ میں پکڑ لیں اس پیلی رسی کو۔ مردوں میں سے کسی کو بیت کرنی ہوتی ہے؟ کن کو ہونا ہے؟ آ جائیں۔ جو جن مردوں کو بیت ہونا ہے آ جائیں، رسی پکڑ لیں۔ آپ تو سبحان اللہ، کل بھی 2 دن کی بیت ہوئی تھی، ہاں رسی نہیں پکڑی، رسی نہیں پکڑی تھی، ویسے بیت ہو گیا۔ چلو جی اب جو الفاظ کہے جا رہے ہیں مستورات دھیمی دھیمی آواز میں دہرانے، مرد زور سے بھی بول سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، جھوٹ بولنے سے،
غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا انشاءاللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں بندیوں میں شامل فرما۔ بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بواسطہ مولانا عبد الحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ سے نوشاد کے ہاتھ پر اب یہ بیعت مکمل ہو گئی۔ مستورات سے یہ گزارش ہے، اب بیعت مکمل ہونے کے بعد جتنی گزارشات سامنے آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مستورہ سے گزارش ہے یہاں نہ آئیں، اگر کوئی بات پوچھنی ہے اپنے محارم کے ذریعے سے پوچھیں، براہ راست نہ ٹیلی فون کے ذریعے سے، نہ یہاں پر آئیں، نہ گھر میں آئیں، نہ ہسپتال میں آئیں، بلکہ محارم کے ذریعے سے پوچھیں، ورنہ خود بھی مشکل میں آ جائیں گے اور ہمیں بھی مشکل میں ڈال دیں گے۔ اس لیے جتنی گزارش کی گئی ہے اس پر عمل کر لیں۔ اب دعا ہوگی، دعا کے بعد سب سے پہلے مرد جائیں گے، پہلے مرد باہر جائیں گے، پھر مستورات باہر جائیں گے۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں والی زندگی ہم سے چھوٹ جائے۔ اے اللہ اپنی اطاعت فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل مکمل اتباع نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے احوال کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہماری دستگیری فرما، ہمیں اکٹھا فرما، قرآن اور حدیث کے اوپر ساری امت کو مجتمع فرما دے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی کہا لکھا متوقع ہیں یا جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں، جائز مرادوں کو پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان و سہل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلے مرد